نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم میرے محترم بھائیوں بزرگوں، بہت ہی قیمتی ایام، بہت قیمتی دن گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ زندگی بہت مختصر، عمل کا وقت بہت کم، بہت تھوڑا، ثواب ہمیشہ ہمیشہ کا، نہ ختم ہونے والا ثواب۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرما دیں، ہم عمل کے حریص رہیں۔ اصل علم یہی ہے۔ ہدایت کی علامت یہ ہے، ہدایت کی نشانی یہ ہے کہ جب جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، ہدایت کا نور ملتا ہے، اس کا سینہ کھلتا ہے، تو اس کو ہر لمحے، ہر آن، ہر چیز میں وہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، اور ہر وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے ان لمحات کو قیمتی بنا لوں، وہ اس کی کوشش کرتا۔ اور اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پیسوں سے زیادہ وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو آخرت کے اعتبار سے خالی چلا جائے، گناہ تو دور کی بات ہے، آخرت کے اعتبار سے خالی۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان آخرت والا نہیں ہوتا تو بہت سارے ایسے اعمال جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے انسان کر سکتا ہے، انسان وہ بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے، ابھی جمعہ پڑھ کے آپ گھر جائیں گے، تو گھر جاتے جاتے ہمیں زبان کا کون سا کام ہے؟ کوئی بھی کام نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری مسئلہ کیا ہے کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہیں۔ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے مانوس نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لذت نہیں ملی جن کو مل جاتی ہے، اور ہمارے کان مانوس نہیں ہوتے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں مجلسیں چاہیے، ہمیں باتیں چاہیے، ہمیں دوستیاں چاہیے، ہمیں ہوٹل چاہیے، ہمیں ہوٹلوں میں بیٹھکیں چاہیے، ہمیں اس میں مزہ آتا۔ یہ دل جب بنتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا کہ میں قرآن کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ کا ذکر کروں۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ ذکر کے ایام ہیں، یہ دعاؤں کے ایام ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند۔ تھوڑا سا عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں سے جو اعمال سامنے آتے ہیں، ایک تو ان ایام میں تیسرے کلمے کا بہت اہتمام کریں، چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا اہتمام کریں۔ اکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتہلیل، فرمایا ان دنوں میں کثرت سے تسبیح پڑھو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ویسے تو سچ عرض کروں، کسی ایک تسبیح ایسی ہے، کسی مسلمان مرد کا، عورت کا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ یہ نہ پڑھے۔ وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
اتنے پیارے کلمات ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پکی ٹھکی حدیث ہے، پکی ٹھکی۔ 100 مرتبہ صبح پڑھیے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور کیا پکی ٹھکی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ کل قیامت میں یہ کلمات آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو یہ بہت وزنی کلمات ہیں، آج ہمیں ان کا وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ کلماتان حبیبتان، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اب لذت مل جائے گی، آپ سے رہا نہیں جائے گا، رہا نہیں جائے گا۔ تو سب سے درخواست کرتا ہوں آپ بھی اور اپنے گھر والوں کو، اس کا، بچوں کو اس کا عادی بنا لیجئے۔ چند منٹ لگیں گے، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، زیادہ بتا رہا ہوں، کچھ عرصے میں آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو صبح 100 مرتبہ اور مغرب کے بعد سے لے کر رات میں کسی وقت 100 مرتبہ۔ جیب میں تسبیح رکھنے کی عادت ڈالیے، جہاں فارغ ہو جائیں تسبیح نکالی اور اللہ کا ذکر شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ زندگی کی لذت آئے۔ تو ایک یہ کلمہ، اور دوسرا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا اہتمام کریں ان ایام میں خاص طور سے۔ تیسرا چلتے پھرتے، ہر حیت بدلتے ہوئے اللہ اکبر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے گھروں میں بچے پڑھ رہے ہوں، گھر میں کوئی آ رہا ہے دروازہ کھول کے، ابھی آپ جائیں نا تو گھر میں پڑھتے ہوئے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ بازار میں نکل جاتے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور بازار میں نکل کے بازار میں یہ کلمات پڑھتے۔ دیکھیے، ایک تو یہ جو کلمات ہیں جن کو تکبیر تشریق ہم کہتے ہیں، ایک تو واجب ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے عید سے ایک دن پہلے، 9 تاریخ کی صبح سے لے کے اور 13 تاریخ کی 10 11 13 کی شام تک پڑھیں گے آپ، وہ تو واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ان دنوں میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ کلمات پڑھے جائیں، اور صحابہ پڑھتے تھے یہ کلمات۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کر لیں گے۔ اس کا اہتمام، ابھی آپ جا رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ان ایام میں، ان 10 دنوں میں گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے اترے، آفس میں داخل ہوئے، گھر میں آئے، گھر سے گئے، ان کلمات کا اہتمام کریں۔ اور تیسرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جن کو ہمت دے، توفیق دے اور صحت اجازت دیتی ہو تو روزے بھی رکھیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روزہ انسان کے دل کی صفائی کا بہت بڑا عمل ہے۔ دل کی صفائی کسی اور عمل سے اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا خالی پیٹ رہنے سے ہوتی ہے۔ خالی پیٹ رہنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں رقت آتی ہے، اور بہت زیادہ انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں روزے کے عمل سے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق۔ کچھ نہیں ہو، عرفے کا روزہ آدمی ضرور رکھ لے، اور 1 سال پچھلے معاف، 1 سال اگلے گناہ معاف، اور عادت ہو اچھی چیزیں چھوڑ کے اس دنیا سے جائیں۔ ہم جو کریں گے ہماری نسل اتنا بھی کر لے تو بڑی بات۔ ہم اچھی عادتیں، اچھی سنتیں، اچھے رویے اپنے گھر میں چھوڑ کے جائیں کہ جی دادا جان ان روزوں کے ہمارے گھر میں بڑا اہتمام ہوتا تھا، ان ایام میں ہمارے نانا یوں کرتے تھے، ہمارے دادا یوں کرتے تھے، ہمارے والد صاحب یوں کرتے تھے۔ یہ چیزیں منتقل ہونی چاہیے، اپنی خیریں، اپنی صفات اچھی۔ ہم الٹی چیزیں منتقل، اپنا غصہ منتقل کر رہے ہیں اولادوں میں، اپنی شہوتیں منتقل کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی محبتیں منتقل کر رہے ہیں، اور اپنے جھگڑے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں، یہ منفی سوچیں منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بھائیوں، اللہ ہمیں اچھا کر دے، ہمیں صفات دے دے، ہمیں اخلاق دے دے۔ اچھی چیزیں منتقل کرنی ہیں اپنی اولاد کو، دینے کے لیے سب سے اچھی چیزیں وہ یہ صفات ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ پیسے سے کیا بنتا ہے بھائیوں؟ پیسہ تو جھگڑوں کے، پیسوں سے تو جھگڑے ہوتے ہیں،
پیسے سے تو انسان غافل ہوتا ہے، پیسوں سے تو متکبر بنتا ہے، پیسوں سے تو اکڑ آتی ہے اگر صحیح ہاتھوں میں نہ ہو۔ یہ تو دوہری تلوار ہے۔ جیسے پاگل کے ہاتھ میں کوئی آدمی اس طرح دے دے، اگر اخلاق نہیں دیے، اچھی صفات نہیں دی اور بچوں کے لیے پیسے چھوڑ کے مرے، یہ ان پیسوں سے خود بھی جہنم کمائیں گے اور مجھے اور آپ کو بھی جہنمی بنائیں گے۔ یہ گناہ کریں گے اور ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اپنی اولادوں کو اچھی اچھی عادتیں منتقل کریں، ہمارے گھروں میں اس کا اہتمام ہو۔ اور ایک عمل آپ نے سنا ہوگا اور انشاءاللہ امام صاحب نے بتایا بھی ہوگا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ وہ بال ناخن نہ کاٹے، لیکن یہ عمل جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے پہ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کسی نے اگر کاٹ لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں، مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ اور اس کی شرط ہے کہ جو قربانی کر رہا ہو اس کے لیے مستحب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے یہ عمل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اگر ہم نے ناخن کاٹ لیے تو ہماری قربانی میں کوئی کمی ہو جائے گی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں، مستحب ہے، اچھا ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد جو سمجھنے کی چیز ہے کہ جو قربانی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، انسان مال ہے ہی اس لیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پہ خرچ ہو، اللہ کا دیا ہوا مال اس کی خوشنودی پہ خرچ ہو۔ انسان اس مال سے اپنی ضرورتیں تو پوری کرتا ہے، ہم تو خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں، لیکن اس مال کا اصل مصرف کیا ہے؟ یہ مال ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، خاص طور سے کراچی میں ایک ایسا قربانی کا رجحان ہے جو پورے ملک میں نظر نہیں آتا، اور ایسی رغبت شوق سے ہم کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب قربانی کے اندر ایک آدمی مشغول ہوتا ہے، حالانکہ قربانی ایک واجب عمل ہے، اور اس سے بڑا عمل چھوڑ دیتا ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اسی قربانی کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی مول لو، گلیاں بند ہو رہی ہیں۔ یہ کہاں کی تک ہے بھائی؟ آپ سچ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمیں دین کی سمجھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، فہم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس فہم نہیں ہے۔ فہم تو اللہ نصیب والوں کو دیتے ہیں، اس لیے دعا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں علم کے باب الگ قائم کیے، فہم کے باب، تفقہ کے باب الگ قائم کیے، گویا کہ یہ سمجھا دیا فہم یہ علم سے بڑھ کر ایک چیز ہے، یہ علم سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی، آپ کو کیا کہنا ہے، کسی کو کیا بتانا ہے، اس کو جاننا علم ہے، اور کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، یہ حکمت ہے، یہ فہم ہے۔ تو فہم کہاں سے ملے گی؟ پہلے تو علم ملے گا، ہمارے پاس تو دین کا علم بھی نہیں ہے، تو دین کی فہم کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ، اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ حدیث ہے۔ تو دین کا علم یہ پہلے، اس کے بعد دین کی سمجھ، دین کی فہم، دین کا تفقہ۔ اب دین کا تفقہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جو چیز جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس کے لیول سے بڑھاؤ مت، گھٹاؤ مت، افراط نہیں کرو، تفریط نہیں کرو۔ اب ہم، عجیب بات ہے، قربانی منڈی میں جا رہے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو کیا مطلب؟ اگر ہمارا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو اللہ پاک تو نماز چھوڑنے سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیسی ہے؟ ایک ہی چیز میں انسان چھوٹا کام کر رہا ہے اور بڑے کام۔ آپ خدا نخواستہ اپنے مریض کو لے گئے اسپتال میں، اور وہ مریض ایمرجنسی حالت میں ہے، اب ڈاکٹر صاحب اس کے نزلے کے اوپر تو بہت ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے کینسر کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے، کچھ پوچھ نہیں رہے، کوئی دوا نہیں کر رہے، کوئی فکر مند نہیں ہے۔
آپ کہیں کیا کہیں گے اس ڈاکٹر؟ بھائی یہی ہمارا حال ہے کہ قربانی جو نماز جتنا بڑا حکم نہیں ہے اس میں لگ کر نمازیں نہیں ہو رہی. اتنا دکھ ہوتا ہے. نوجوان بچے بیٹھے ہوئے فجر میں جاؤ وہ پوری رات کرسیاں لگا کے گائے کے پاس بیٹھے ہوئے. نماز کا ہے نماز. ان کے والدین نے ان کو نہیں بتایا نماز کیا چیز ہے. کون سا علم دیا بھائیوں؟ اپنی اولادوں کو اللہ کے آگے نہ جھکا سکے، باغی بنا دیا. ہم پہ تو جتنے عذاب آئے کم ہیں. ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہماری ہنسیاں ختم ہو جائیں. ہم نے ٹینشن بنا لیا اپنے کاروبار کو. نہیں، یہ ہمارا ٹینشن ہے. یا اللہ میری اولاد جھکتی نہیں ہے تیرے سامنے، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ ہم بھوک مر جائے، ہماری بھوک مر جائے. میری اولادیں ایسی باغی ہو گئی اللہ کی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اے احکم الحاکمین بلا رہا ہے. زمین آسمان جس کے اس ایک حکم دے دے دنیا تہس نہس ہو جائے، اس رب کا حکم چھوڑ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لذت مل رہی ہے، اس میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ سب کو توفیق دے. بھائیوں اپنی گھروں میں نماز کو رواج دی. اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پورے ٹینٹ لگا کے گلیاں بند. اب ایک آدمی یہاں سے نہیں جا سکتا وہاں نہیں. ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. میں بس اوقات نماز میں دیکھتا ہوں نا، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اچھا معمول ہے، بعض مسجدوں میں یہ جو ہم غلط کرسی لگا لیتے ہیں، ہمیں اس پہ سخت ناراضگی ملے گی، اللہ کی سخت عذاب ملے گا. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. اب جیسے یہ لگا ہوا ہے تو یہ اسی لیے لگا ہوا ہے تاکہ یہاں سے کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو. اب بعض اوقات میں وہاں دیکھتا ہوں مسجد میں کہ وہ صف اول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ راستوں کے اندر نماز پڑھ رہے. اب بھائی کسی بھائی کو فرض نماز کے بعد فوراً کام ہے، اب وہ جا نہیں سکتا. اب یہ دین کی فہم نہیں ہے، اس بندے کے اندر دین کی اتنی فہم نہیں ہے. یہ بیچارہ ایک ثواب حاصل کرنے لگا لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے الٹا اس کو عذاب ہو گئی. یہ مسجدوں میں دیکھنے میں آیا. اچھا، قربانی کے لیے ٹینٹ لگا دیے، گلیاں بند کر دی. آپ نے اگر رسول اللہ کی حدیثیں آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہیں کرتے. حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث میں فرمایا ایک غزوے سے، جہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. کچھ صحابہ نے راستے میں پڑاؤ ڈال لیا. حضور نے فرمایا ان کو جا کے کہہ دو جس نے راستے بند کر دیے ان کا جہاد مقبول نہیں ہے. اتنا بڑا عمل جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. کیوں؟ مسلمان کو اذیت دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم کیوں اذیت میں ہیں آج کہ ہماری حرکتوں سے ہر وقت میں ابھی کل ہی بچوں سے کلاس میں پوچھنے لگا کہ بیٹا یہ بتاؤ، ہم آپ کی کلاس میں آپ لوگ ساتھ پڑھتے ہو، ایسے بچے کون ہیں جو بڑی فکر ہوتی ہے ان کو کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو؟ تو بچوں نے بتایا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ، آخری سال ہے. تو معلوم ہوا بعضوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے. وہ ہر وقت مروت والے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں. جب انہوں نے ان بچوں کا نام بتایا میں نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو بڑا نواز دیا ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. آپ کو اللہ نے کیا نواز دیا ہے کہ آپ موذی نہیں ہیں. ہم سب موذی ہیں، اسی لیے تو اذیت میں ہیں. دوسروں کو ہماری ذات سے اذیت ہو رہی ہے، کسی کو ذہنی اذیت، کسی کو قلبی اذیت، کسی کو ہمارے بولوں سے اذیت. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہم اگر دوسروں کے لیے راحت بن جائے، زحمت نہ بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں پیدا کر دیں گے. اس لیے جب انسان کبھی دیکھے کہ میری زندگی میں بڑی ٹینشنیں آ رہی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں موذی بنا ہوا ہے. اس کی ذات سے، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر سے باہر، اس کے ماتحتوں کو یا اس کے بڑوں کو، کہیں نہ کہیں ہر شخص انسان اذیت میں بنا. آدمی اگر کچھ دو ماتحت لے کے چل رہا ہے، ماتحت اذیت بنے ہوئے. جب تک آپ سر پہ سوار نہ ہو جائیں، جب تک آپ ایک کام کو 100 مرتبہ پوچھیں نہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جو اس طریقے سے دوسروں کو اذیت دے رہا ہوگا اس کی زندگی میں راحت کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ مجھے بھی، اب ہم تو اپنی قربانیوں سے بھی اذیت دے رہے ہیں، اپنے حجوں سے بھی اذیت دے رہے ہیں، اپنی نمازوں سے بھی اذیت دے رہے ہیں.
اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، دین کی سمجھ ہم سب کو دے۔ تو اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ابھی قربانی ہوگی، اس قربانی کے بعد ہم اذیت دے رہے، خون بہہ رہا ہے گلیوں کے اندر اور اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، نمازی مسجد نہیں جا پا رہے اور مشکل ہو رہی ہے۔ تو ایک سوچ، یہ ہے علم، یہ ہے شعور، یہ ہے خوبصورت زندگی، یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ تعلیم۔ ہم کہتے ہیں تعلیم تعلیم اعلیٰ تعلیم، نہیں نہیں نہیں، اعلیٰ تعلیم کا پہلا سبق یہ ہے کہ میں کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنوں، دوسرا سبق یہ ہے میں دوسروں کے لیے باعث راحت بنوں، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ میں اذیت دینے والوں کو بھی برداشت کروں، ان کو بھی نوازوں۔ یہ درجے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ کم سے کم ہم اس کی تمنا تو کریں۔ پھر ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے گی، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ میں جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ میری ذات سے اذیت ہو، کیا کروں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو جاتی۔ کم سے کم ہم یہاں تک تو آ سکتے، جس کو اذیت ہو جائے اس سے معافی مانگ لیں، اس کے لیے دعائیں کر لیں، اور آئندہ زندگی میں ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر کسی موقع پہ اذیت ہو گئی تو دوسرے موقع پر اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کر لیں۔ تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اپنی نسلوں کو ہم یہ چیز سکھائیں۔ اور باقی یہ ہے کہ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ماشاءاللہ قربانی کرتے ہی ہیں، اور اس کے مسائل کو بھی سیکھیں علماء سے۔ یہ ہمارے یہاں بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر ہم کو اللہ کی خوشنودی مطلوب، علم کے بغیر انسان اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیسے پہنچے؟ اللہ کی پسند جس کو نہیں پتہ ہوگی تو وہ اللہ کے پسندیدہ عمل کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسند جس کو پتہ نہیں ہوگی وہ اللہ کی ناپسند سے کیسے بچے گا؟ تو قربانی کے مسائل بھی پوچھئے، یا اللہ آپ ہمیں یہ فکر ہو میری قربانی عند اللہ وزنی ہو جائے، قیمتی ہو جائے، کیسے ہوگی اس کی فکر ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا